یہ 5th ایپیسوڈ ہے جس میں ہم لوگ اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے جو کہ کینن پہ ہو رہی تھی اور جس میں رہنمائی خرم بھائی کر رہے تھے. اور میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ ضرور ان ویڈیوز کو سنیں, ان کو باریکی کی نگاہ سے دیکھیں تاکہ آپ کرٹیکلی بھی بائبل کو سمجھ سکیں, کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ کلچرل بیک گراؤنڈ کو رکھ کے سامنے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر اور پھر ان ثبوتوں کی بنیاد پہ یا ان دلیلوں کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے جو ہمارے پاس ہیں. اور میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. یہ 5واں ایپیسوڈ ہے اور خرم بھائی آگے ہماری رہنمائی کریں گے. بالکل, اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں, جیسا کہ ایک بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اپنا انٹرو جو ہے وہ لازمی کروا دیا کریں, ہم اپنا انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں. پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. جی, میرا نام آئزک صدیق ہے اور میرا نام منوع خرم ہے. تو ہم دونوں مل کر اس پوڈ کاسٹ کو چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی لوکل اردو زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکیں, فائدہ اٹھا سکیں, تاکہ بائبل کی گہری پہچان ہونی چاہیے جو ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں, جس پر ہماری زندگیاں نربھر کرتی ہیں یا انحصار کرتی ہیں, اس کی ٹھوس بنیاد کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. سو خرم بھائی, میں آپ جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ریبیانک ایرا, پیتھکول کا کانسیپٹ, پھر سیزیشنزم کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے پروفیٹک سیزیشنزم کو ڈسکس کیا تھا جس کی وجہ سے پیتھکول کا کانسیپٹ امرج ہوا. تو آج آپ کس پہ بات کریں گے؟ اور آج ذاتی طور پر میں بات کرنا چاہوں گا جس کی ہم لوگ پہلے بھی ڈسکشن جو کر رہے تھے, وہ ہم دیکھیں گے کہ جوئش لٹریچر جو ہے وہ کیوں کیسے کینن کا پارٹ نہیں ہے, اور وہ کون سا ٹائم تھا جب اس کو کینن کے اندر ڈال دیا گیا, یا کینن کا پارٹ یہ کب بنا. اور اس کو ہم تھوڑا سا ہسٹری کے اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ایڈ کر دیا گیا, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اگر لکھا تھا, ایڈ کیا تھا, تو اس کے ساتھ کچھ سٹیٹمنٹس بھی دی تھی. ان سٹیٹمنٹس کے اوپر بھی ہم غور کریں گے, اور وہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہماری کرسچن ہسٹری, ہماری چرچ ہسٹری کے اندر وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ایک رومن کیتھولک شخص تاریخ کو دیکھے گا تو وہ تاریخ کو اپنی بائسنس کے ساتھ دیکھے گا, اپنی ذاتی طرفداری کے ساتھ دیکھے گا, اور وہ ریویو بھی جو ملتا ہے وہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایک خاص بائسنس کے ساتھ وہ ریویو ہمارے پاس آتا ہے. تو اسی بائسنس کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے لٹریچر کو, ہسٹری کو, کہ مستند ترین ہسٹری جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کی بنیاد پر ہم کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے جو لوکل مسیحی ہیں ہمارے پاکستان کے اسی زمین کی جو پیداوار ہے, جن کو شاید اپنی بائبل کا معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, تو یہ بیسیکلی ان کی انکریجمنٹ کے لیے کہ ان کے پاس ہر پاسبل فیکٹ ہو کہ وہ ہر کسی کو اپنے بائبل کی مضبوطی کے بارے میں بتا سکے کہ ہماری بائبل مضبوط ہے اور مستند ہے اور غلطی کے بغیر ہے. تو اسی لیے یہ تمام تر بنیادیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ شروع میں ہی جو سوال تھا کہ آپ کی بائبل بدل چکی ہے, پھر کیتھولک بائبل کے اندر 6 کتابیں ایکسٹرا, تو یہ انہی کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے. تو آج ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جو جوئش ایکسٹرا لٹریچر تھا وہ کینن کے سٹینڈرڈ کے اوپر اترتا ہے, اور وہ کینن کے سٹینڈرڈ کا اترتا ہے یا نہیں ہے, اور وہ کینن کے سٹینڈرڈ پہ جب اگر نہیں اترتا تو اسی وجہ سے وہ کینن کا پارٹ بھی نہیں ہے. تو اس کو ہم آج فردر کیری آن کریں گے. تو یعنی آپ وہیں سے کنٹینیو کریں گے ربیانک ایرا کو ایکسپلین کرتے ہوئے. سو اٹ از ہینڈ اوور ٹو یو. چلیں آئیے پھر ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ریبیانک ایرا. ہم نے دیکھا تھا پروفیٹک سیزیشن 435ویں صدی, جس کے اندر ملاکی کی کتاب قلم بند ہو کر کے ہمارے پاس تھی, اور اس کے بعد کوئی اور نبی جو تھا وہ آنا بند ہو گیا. اور یہ ہم پریویس گزری ہوئی گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ خدا کا چنا ہوا نبی لکھ سکتا تھا, کیونکہ وہ سپوکس پرسن ہوتا تھا, وہ خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا تھا. اور 435ویں صدی ملاکی کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اور کتاب ہمیں
नहीं मिलती है और नबी आना बंद हो गए। और वो किताबें जिनको ऐड किया गया या एपोक्रिफा की किताबें जिनको हम कहते हैं, जिनमें से मैंने लास्ट टाइम कुछ हवाला जात भी दिए थे मक्का 20 में से भी, कि वो लोग कहते हैं कि हमारे दरमियान में तो अभी कोई बड़ा नबी आया ही नहीं है। जब वो मज़बा के पत्थर जो थे वो कहते थे कि ये पाक नहीं रहे हैं, तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर कोई बड़ा नबी खुदा की तरफ से नहीं आ जाता तो उतनी देर तक नबी नहीं तो रबी सही। तो वहां से हमें नजर आता है कि रबियों का दौर शुरू होता है, रबियानिक एरा शुरू हो जाता है। 435वीं सदी से लेकर के ऑनवर्ड जो है वो रबियों का एक लंबा चौड़ा पीरियड चलता है, और इसी उसके अंदर साथ साथ यहूदियों की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और ये उसी रिकॉर्डेड लिटरेचर है जो कि किसी नबी के उसके ऊपर नहीं लिखा गया, ठीक है, या मुस्तनद नबी किसी नबी की अथॉरिटी नहीं है उसमें। बिल्कुल खुदा की अथॉरिटी नहीं है कि खुदा ने किसी नबी को नहीं भेजा, खुदा ने उससे कलाम नहीं किया, और खुदा ने जो है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है कैनन के स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। फिर उन्होंने बैथ कॉल का कॉन्सेप्ट निकाला। बैथ कॉल को उन्होंने कहा कि आवाज की बेटी, बेशक खुदा अब डायरेक्ट जो है नबी नहीं आ रहे, खुदा नबी के साथ बात नहीं करता, तो अब खुदा रबियों के दिल में अपनी हल्की सी आवाज उनके दिल के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आजकल जैसे शायद ये थोड़ा सा क्रिटिक हो जाएगी। एक खास जो हमारे अंदर सेक्ट है आजकल कैरिज्मेटिक्स, वो उनके भी जो दिल में बात आती है वो कहते हैं ये खुदा की तरफ से है, और वो बाइबल का इस्तेमाल करके और रूहुल कुद्स को इस्तेमाल करके अपने दिल की बात को ऐसे जोड़ देते हैं जैसे खुदा की हो। और ये मेरे ख्याल में कि बहुत ही बड़ी जो है इस टाइम पर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और मेरे ख्याल में अगर हम खुदा के नाम की गैरत रखते हैं तो हमें इसके खिलाफ आवाज भी उठाने की जरूरत है। ये नाम बेफायदा लेने की बिल्कुल बिल्कुल जुमरे में आता है, और बेहुरमती के जुमरे, बेहुरमती ऐसे देखें। और खुदा ने खुद भी अगर आप हिस्कियल 23 पढ़े या यिर्मयाह पढ़े, यिर्मयाह 13, यिर्मयाह 23 अगर आप पढ़े तो उसके अंदर में वाज़ेह नजर आता है, खुदा कहता है मैंने इनको वो बात की नहीं ना, मैंने इनको बताया, लेकिन ये अपने दिल की बातों से बातें करते हैं और मेरा नाम लगा देते हैं कि खुदा ने हमें बताया। और आजकल के दौर में जो है यही माल प्रैक्टिस जो है लगातार चल रही है। तो उस टाइम के अंदर भी, रबियों के टाइम के अंदर ये शुरू हुआ था। और उसी टाइम पर एक बहुत ही मशहूर यहूदी हिस्टोरियन है और उनका नाम है जोसेफस। जोसेफस ने एक बड़ी मुस्तनद किस्म की स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि हिस्टोरियन था, हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसको प्रीवियस हिस्ट्री का भी पता था, उसको साथ साथ वो जो रिकॉर्ड भी करता चला जाता था, जो उसके अपनी हयात के अंदर जो कुछ वाकयात होते चले जा रहे थे उनको रिकॉर्ड भी करता चला जा रहा था। तो जोसेफस ने एक बड़ी ही मुस्तनद किस्म की स्टेटमेंट दी थी। जोसेफस ने कहा कि 435वीं कबल मसीह के बाद कोई नबी नहीं आया, लिहाजा उसके बाद जितना लिटरेचर हमें मिलता है वो इस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता ही नहीं, उतरता नहीं। और जोसेफस किस सदी में था? जोसेफस जो था वो तकरीबन 37वीं से 38वीं सदी के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दी है। तो वो मतलब यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो है उसी टाइम का वो ठीक है। तो उससे पहले हो सकता है कुछ 4-5 साल पहले उसकी पैदाइश हुई हो, और वो ऑनवर्ड उसी की लाइफ के अंदर जो है वो हिस्ट्री उसने ये हमें दी। और मैंने बहुत लोगों को ये क्रिटिक करते हुए सुना है कि जोसेफस की जो उसने हिस्ट्री रिकॉर्ड की है उसके अंदर क्रिश्चियंस ने ऐड किया है। अब ये कोई क्लेम है? असल में बात आपको मैं बताऊं, बात क्या, बात ये है कि हिस्ट्री के अंदर कोई भी पक्के तौर पर कोई भी बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा मवाद होता है जो वो लिख करके चले जाते हैं, जिस तरह हमारे पास एथिनेशियस में, अभी जाती तौर पर खुद भी एथिनेशियस की किताब पढ़ रहा हूँ, सेंट एथिनेशियस की, जिसने एलियनिज्म के खिलाफ बहुत काम किया, और जिस तरह से हम लोगों ने अपना नाम भी बिल्कुल डीएटी ऑफ क्राइस्ट को उसने बहुत खूबसूरत उसका डिफेंस उसने दिया है। उसकी किताब का नाम है ऑन द इनकार्नेशन ऑफ द वर्ड, कलाम के मुजस्सम होने के ऊपर ये उसकी किताब का टाइटल है। और पूरा आप वो किताब पढ़ेंगे उसमें सारी की सारी वो बात की है। तो जो एक रिटन फॉर्म के अंदर जब वो चीज आती है तो वो अपनी बात के ऊपर बहुत हो जाती है कि ये बात जो है वो मुस्तनद बात है। तो हमें नजर आता है कि इनके रिटन लिटरेचर्स और हिस्ट्री जो इन्होंने साथ साथ रिकॉर्ड की लिखी वो हमारे पास लिखी मौजूद है
تو وہ پھر آگے جو لوگ یقین نہیں کرنا چاہتے تو وہ, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ بائسڈ ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے لینس سے ہسٹری کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رومن کیتھولک اپنے لینس سے ہسٹری کو دیکھے گا اور اپنے لینس سے وہ چیزوں کو بتانا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, ہم جب ہسٹری کو دیکھیں گے بطور پروٹیسٹنٹ تو ہم اپنے لینس سے چیزوں کو دیکھیں گے اور موجودہ, لیکن ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کس بات کے فیکٹس اور کس بات کی جو سچائی ہے, کون سی بات سچائی کے زیادہ قریب ہے. تو ہم نے اس چیز, اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سچائی کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کون کون سا لٹریچر ہے موجود ہے, یا ثبوت کون کون سی چیزیں ہمیں دے رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے لے کر کے دیکھے تھے. تو جوزفس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, جوزفس نے کہا تھا کہ آستر کی کتاب جو کہ ارتکششتا بادشاہ آرٹازرسس کے ٹائم کے اندر جو ریکارڈ ہوئی تھی, کہتا ہے اس ٹائم سے لے کر کے ملاکی تک جتنی کتابیں لکھیں گی وہ کینن کے سٹینڈرڈ کے اوپر پوری اترتی ہیں, لیکن اس کے بعد جتنا لٹریچر آیا وہ کینن کے سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں اترتا. ٹھیک ہے, یہ یعنی ربیہ نے کہا کی ساری ڈیفینیشن تھی جوزفس کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ ایکسٹرا جوش لٹریچر کا بھی آپ نے بتا دیا, اور پچھلی دفعہ آپ نے ان تمام کتابوں کے نام بھی لیے تھے. تو آپ فرق بتائیں گے کہ تورا میں اور تلمود میں کیا فرق ہے ان دونوں میں, کیونکہ تلمود بھی اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کو, ایون کہ مسلم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے جو پڑوسی رہتے ہیں ہمارے, تو وہ لوگ بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں تلمود کی کتاب کو. اور تورا کو تو مجھے نہیں پتا اتنا وہ پڑھتے ہیں یا نہیں, لیکن جو اسکالرس ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ تلمود کو ضرور پڑھتے ہیں. تو تورا میں اور تلمود میں کیا فرق ہے؟ یہ نام تو سنے ہیں اکثر, مسیحوں نے بھی سنے ہوں گے, لیکن سر سے گزر جاتے ہیں تلمود ہے کیا. ٹھیک ہو گیا. جب ہم تورا کی بات کرتے ہیں تو اکثر تورا کہا جاتا ہے, توریت کہا جاتا ہے, جو پہلی 5 کتابیں ہیں بائبل کی, پرانے عہد نامے کی, پیدائش, خروج, احوال, گنتی, استثنا, ان کو تورا, بے شک وہ تورا کیسے ہیں جن کو موسیٰ نے ریکارڈ کیا تھا, خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اس کو لکھوایا تھا. لیکن جب آپ ایک یہودی سے پوچھیں گے کہ تورا کیا ہے, تو یہودی آپ کو بتائے گا کہ پیدائش سے لے کر کے ملاکی تک جتنی کتابیں ہیں وہ تورا کی کتابیں ہیں, توریت کی کتابیں, کیونکہ وہ تورا کے اوپر یقین رکھتے ہیں, توریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, نبیوں کی کتابوں کے اوپر, کیونکہ نبی جو آتے رہے. تو ایک جوئش جب بتائے گا تو تورا جو ہے وہ پیدائش سے لے کر کے ملاکی تک ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ توریت کے اندر خدا نے اپنے قانون کو لوگوں کو بتایا, خدا نے لا دیا, خدا نے شریعت دی, خدا نے بتایا کہ یہ قانون ہے جس کو تم فالو کرو گے تو تم بچ جاؤ گے. تو یہ ہمارے پاس ایک تورا کی ڈیفینیشن آ گئی. اب ہم بات کرتے ہیں تلمود کی. تو تورا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تورا جو ہے وہ کینن کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اور تورا جو ہے پیدائش سے لے کر کے ملاکی تک جتنی کتابیں ہیں وہ توریت کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کی اتھارٹی اس کے اوپر ہے. خدا نے تورا کو جو ہے اپنے نبیوں کی معرفت جو ہے لکھوایا, کمپائل کروایا, اس کی محافظت کا ذمہ خدا نے خود اٹھایا. ٹھیک ہو گیا. اب تلمود جو ہے بیسیکلی, تلمود جو ہے وہ ریبیانک, ربیوں کے دور کے اندر, اس ایرا کے اندر تلمود لکھی گئی. تلمود کے اندر زیادہ تر بات کیا ہو رہی ہے؟ تلمود جو ہے وہ بیسیکلی کلیکشن ہے ان تمام مشوروں کی, ان تمام اوپینینز کی, ٹھیک ہے, جو لیگل ایشوز تھے ان کے اوپر جو ربی تھے ان کی اوپینین ہے, اور ربیوں کی اوپینینز کو, ربیوں کی مشورت کو لکھا گیا ہے کہ اس, اب میں آپ کو سادہ تفسیر ہے ایک طرح کی, جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے, جس کو بتایا گیا ہے کہ اس حکم کا مطلب یہ ہے, اس کے معنی جو ہے وہ یہ ہے, اس کا مطلب جو ہے یہ ہے. یعنی تورا میں ہمیں 613 حکم ملتے ہیں خدا کی طرف سے, جو کہ ان 10 حکام کی ایکسٹینشن ہے. بالکل. تو ان کی بھی تفسیر تلمود کی کتاب میں ربیوں نے کر کے بتائی ہے. بالکل. اور اس کے اندر ہمیں ڈسکشن ملتی ہے تورا کے اوپر, جو مختلف ربیوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں, اپنے مشورے دیے ہیں, ان کو ڈسکس کیا ہے کہ اس طرح سے ایسے ایسے ہونا چاہیے. تو تلمود جو ہے وہ اس کی کمپائلیشن ہے. تو تلمود جو ہے وہ کسی بھی طرح سے, کسی بھی اینڈ سے جو ہے وہ کینن کا پارٹ نہیں ہو سکتی ہے. اب میسیانک جیوز ہے, ٹھیک ہے, میسیانک لوگ وہ بھی تلمود کو بڑا وہ پڑھتے ہیں, اس کو بڑا ایسے آتی ہے جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں. بالکل. تو
سب سے پہلی چیز ہمیں جہاں سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تورا کسی بھی طرح سے بائبل کا پارٹ تلمود جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بائبل کا پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کینن کا پارٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بے شک اس کے اندر انہوں نے اپنی اوپینینز اپنی رائے دی ہے، وہ بہتر ہو سکتی ہے اس ٹائم کی جوئش لوگوں کے لیے، لیکن کسی الٹیمیٹ اتھارٹی اور الٹیمیٹ سورس جو ہے وہ ہمارے پاس بائبل ہے، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس ڈفرنس کو بھی بیان کیا۔ سو میرا دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کیا نئے عہد نامے میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا جوئش لٹریچر ایڈ کیا گیا ہو یا کوئی ایڈیشن کی گئی ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جب ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے کے اندر ہمارے پاس 27 کتابیں، ٹھیک ہے، ان 27 کتابوں میں سے 4 اناجیل اور پھر آگے ہمیں جتنے بھی خدا نے اپنے لوگوں سے نیا عہد نامہ جو ہے لکھوایا، کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی ایکسٹرا ببلیکل جوئش لٹریچر جو تھا، ٹھیک ہے، ایکسٹرا جوئش لٹریچر اس میں سے ایک مرتبہ بھی کوٹ نہیں ہوا۔ 295 مرتبہ ایک اندازے کے مطابق 295 مرتبہ پرانے عہد نامے کو کوٹ کیا گیا نئے عہد نامے کے اندر، جس کے اندر سے یسوع مسیح نے مختلف مواقع کے اوپر پرانے عہد نامے میں سے آیات کو، پرانے عہد نامے میں سے حوالوں کو کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقدس پولس رسول انہوں نے مختلف پوائنٹس کے اوپر پرانے عہد نامے میں سے کوٹ کیا ہے۔ اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے مختلف پوائنٹس کے اوپر ہمیں کوٹیشنز نظر آتی ہیں۔ پترس کے خط کے اندر ہمیں پرانے عہد نامے کی کوٹیشنز نظر آتی ہیں، مکاشفہ کے اندر پرانے عہد نامے کی کوٹیشنز ہمیں نظر آتی ہیں، عبرانیوں کے اندر ہمیں پرانے عہد نامے کی کوٹیشنز نظر آتی ہیں۔ تو 295 مرتبہ نئے عہد نامے کے اندر کوٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پرانا عہد نامہ، لیکن کسی ایک پوائنٹ پر بھی جو ایکسٹرا جوئش لٹریچر تھا وہ کوٹ نہیں ہوا، ایک انسٹنس کے اوپر بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے لیے جو بڑی بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ٹائم پر اگر اس کو تورا کا حصہ بنایا جاتا، یسوع مسیح نے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر یا یہودیوں یا اس میں اس ٹائم تک کوئی بھی ایڈیشن نہیں تھی یسوع مسیح جب تک اس زمین کے اوپر مجسم ہو کر کے تھے اس ٹائم تک، کیونکہ یسوع مسیح خود بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک انسٹنس میں یسایہ کا صحیفہ کھولتے ہیں اور اس میں سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یونا کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں، بالکل، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ٹائم تک کسی بھی قسم کی کوئی کانٹراڈکشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح نے کوٹ کیا ہے، تو اس وقت تک ہمیں نظر آتا ہے کہ تورا اپنی اصل حالت کے اندر موجود تھی اور جو ایکسٹرا جوئش لٹریچر تھا اس کو اس کا حصہ بنایا نہیں گیا تھا۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب ایک چیز میں سے یسوع مسیح نے خود کوٹ نہیں کیا، اس کے شاگردوں نے، اس کے ڈسائپلز نے آگے فردر کوٹ نہیں کیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کینن کا پارٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل، تورا بالکل تبدیل نہیں تھی، نہ ہوئی تھی اور نہ ہوگی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، بالکل، خدا اپنے کلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سیپچوئنٹ، ہاں، تو آپ اس کو ایکسپلین کریں گے یہ کیا ہے اور ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک، اب سیپچوئنٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کا بیک اینڈ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب 325 ہمیں نظر آتا ہے 325 AD 325 بعد از مسیح کے اندر ایک کاؤنسل چلی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسل آف ٹرینٹ۔ خیر اس کا اس کے ساتھ کینن اور اس کے اوپر اس کی ڈیبیٹ نہیں تھی، لیکن اس ٹائم پر اس طریقے سے تھا کہ تقریباً 2000 کے قریب مختلف جگہوں سے بشپس کو بلایا گیا تھا اور اس کے اندر ایرینزم ایک بدعت تھی اور ایرینزم کی بدعت کے اوپر جو ہے بات ہو رہی تھی، اور ایرینزم کی بدعت جو تھی وہ یہ مانتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی ذات سے کچھ کم اور انسانوں سے کچھ بڑھ کر کے، لہذا وہ خدا اور انسان کے درمیان کی کوئی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایرینزم کا کلیم تھا۔ اب ایتھینیشیس نے اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے اس ٹائم پر آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یسوع مسیح جسم میں کامل انسان اور روح میں کامل خدا ہے۔ ہائپوسٹیٹک یونین کو اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا۔
اور اسی کے ساتھ ہسٹری ہمارے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتی چلی گئی. تو پھر اس کے اندر مختلف ٹائم پہ مختلف جگہوں کے اندر, کیونکہ آپ کے یونانی لوگ بھی مسیح کے اوپر ایمان لے کر کے آ رہے تھے. اب یہودی لوگ جو تھے وہ بنیادی طور پر جو تھے عبرانی زبان بولتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب عبرانی زبان بولتے تو تھے, لیکن اسی کے ساتھ اب جو ایمان لے کر کے آ رہے ہیں, کیونکہ بائبل ہم کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے سے لے کر کے پیدائش سے لے کر کے مکاشفہ تک کیا ہے جی بائبل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ عبرانی کے اندر ریکارڈ ہونا شروع ہوا تھا. پرانا عہد نامہ ہمارے پاس کون سی زبان میں؟ عبرانی زبان کے اندر ہے. تو سیپچوئنٹ جو ہے وہ ٹرانسلیشن تھی, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا, یہ ہیبرو کی ٹرانسلیشن تھی گریک میں. ٹھیک ہو گیا. تو گریک اولڈ جو ہمارے پاس تھا, ہیبرو کی ٹرانسلیشن تھی, ہیبرو بائبل تھی, اس کو گریک میں جو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا تاکہ یونانی لوگ اس کو سمجھ سکتے, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تھا سیپچوئنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سیپچوئنٹ ہمارے پاس موجود تھا. عبرانی زبان کو گریک کے اندر, عبرانی زبان کو یونانی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا تاکہ یونانی لوگ جو ایمان لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ ان کے درمیان شامل ہو رہے ہیں. اکثر وہ ایمان کی کتاب کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یونانی مائل یہودی. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو بھی تاکہ اسکرپچر سے وہ ویل نون ہو, ان کو اسکرپچرز کا پتا ہو, تو ان لوگوں نے جو ہے وہ سیپچوئنٹ جو تھا وہ اس لیے استعمال ہوتا تھا. تو میرا خیال اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں جو پریویلنٹ لینگویج تھی, یا جس طرح سے آج کے دور میں ہمارے پوری دنیا میں انگلش بولی جاتی, تو اس میں اس زمانے میں گریک بولی جاتی تھی, اور گریک کو لٹریچر کی زبان کہا جاتا تھا. تو یہودی بھی کافی حد تک شاید اپنی عبرانی زبان بھول چکے ہوئے تھے اسیری کے بعد, تو وہ عبرانی جانتے تھے, یا عبرانی نہیں گریک جانتے تھے, یا ایک اور زبان ہے آرامی. تو پھر اس لحاظ سے انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا. لیکن ترجمہ کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ترجمے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جب عبرانی سے یونانی میں ترجمہ ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ تب تبدیلی ہوئی. آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, آپ ایویڈنس کے بعد بغیر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایویڈنس ہے تو پلیز بات کیجیے, ضرور اس کے اوپر بھی تحقیق کی جائے گی. لیکن جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ الزام لگانا کوئی بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے کئی الزام لگائے جا سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ. بالکل. تو میرا خیال ہے جو بھی بات یا اسٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے, جب ہم کسی کی کتاب پہ اگر کہتے ہیں ہولی بک پہ, تو ضرور ہمیں اس کی بیسک کا پتا ہونا چاہیے. بالکل. یا اس کو پھر کرٹیک نہ کریں. تو اصل میں وہ بات اس وقت تک بے بنیاد بات ہے نا, جب تک اس بات کے اوپر آپ کے پاس دلیل نہیں. جس بات کی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی بات بے بنیاد ہے. بالکل. سو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اپوکریفل بکس کب ایڈ کی گئی, اور کس نے ایڈ کی, اور کیوں ایڈ کی. ٹھیک ہو. اب جیروم ایک کریکٹر تھا جو کہ 404 صدی کے اندر, اس کو ایک بشپ تھا, ڈیمیسس اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. ڈیمیسس نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے سیپچوئنٹ کا لیٹن زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر. گریک سے لیٹن میں. ہاں, اب گریک سے لیٹن میں. پہلے سیپچوئنٹ جب بنا وہ عبرانی سے یونانی کے اندر ترجمہ تھا. ٹھیک ہے. اب سیپچوئنٹ کا آگے لیٹن ملگیٹ بن رہا ہے, اور ڈیمیسس نے جیروم کو کہا, جیروم کو اس کام کے لیے چنا کہ آپ لیٹن لاطینی زبان کے اندر جو ہے سیپچوئنٹ لیں اور سیپچوئنٹ کا ترجمہ فردر آپ کریں. اب جب جیروم سیپچوئنٹ کو لیٹن کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہا تھا تاکہ لاطینی لوگوں کو, کیونکہ ہر دور کے لیے ایک زبان ضروری رہی ہے, اور کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا جو بادشاہ کیا کہتے ہیں سب چیزوں کو یا علاقوں کو عبور کر لیتا تھا, تو وہ جو زبان بولتا تھا وہی زبان جو تھی وہ اوور آل علاقے کی بولی بن جاتی. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے اس کے اندر جو ہے, اب ہمارے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر اردو بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اردو کی بھی ایک پوری تحریک ہے.
ٹھیک ہے, اردو کس طریقے سے, اردو کے پیچھے بڑے رولے بنے, اردو کے پیچھے بڑی باتیں شادی, اردو کو ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, دو قومی نظریے کے اندر بھی اردو کو ایک حد تک بنیاد بنایا گیا. تو اس ٹائم پر بھی ایسے تھا کہ جو کانکرر ہوتا تھا, جو کانکر کرتا تھا, وہ جس زبان سے, جس ثقافت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا, اس ثقافت کو باقی تمام لوگوں کو کیا کرنا پڑتا تھا, ماننا پڑتا تھا. یونانی کیوں آئی, کیونکہ یونانی لوگ حکومت میں تھے, ٹھیک ہے, یونانی لوگ حکومت کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کرتے کرتے جب چیزیں لاطینی کے اندر آنا شروع ہوئی تو اس کو کہا گیا کہ آپ لیٹن کے اندر اس کا ترجمہ کریں. تو اس نے سیپچوئنٹ کو اٹھایا اور سیپچوئنٹ سے اس نے لیٹن کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا. اب جب اس نے لیٹن ولگیٹ بنایا تو لیٹن ولگیٹ کے ساتھ اس نے جو ہے اس کے اندر اپوکریفل بکس جو تھی, ساتھ جوئش لٹریچر بھی تھا, اس جوئش لٹریچر کو بھی اس نے ساتھ ترجمہ کر دیا اور اس کو اس نے لیٹن ولگیٹ کے اندر ڈال دیا. یہاں سے اب 404 صدی کے اندر جب لیٹن ولگیٹ کا سارا ترجمہ وغیرہ ہوا اور سب کچھ, تو 404 صدی کے اندر جو ہے بعد از مسیح ہمیں نظر آتا ہے کہ اپوکریفل بکس کو ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب ان کو ڈال دیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ڈال دینے کے بعد وہ شخص جو ہے جیروم, وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی چھوڑ جاتا ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ پتہ ہے کیا چھوڑتا ہے, وہ کہتا ہے بے شک یہ کتابیں جو میں نے ترجمہ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے, یہ کتابیں جو ہے کسی بھی طرح سے کینن کے سٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہیں اترتی, اور جتنی 66 کتابیں ہیں ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, لیکن جو میں نے اس لیے ایڈ کی ہے تاکہ چرچ ان کو پڑھے اور کلیسیا کی ان کو پڑھنے کے وسیلہ سے ترقی ہو, تاریخی لحاظ سے. اس نے یہ ڈال کر کے اس سے ساتھ سٹیٹمنٹ بھی دے دی. صحیح. اب 400 صدیاں ایک طرف, اور آپ 5ویں صدی کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ 5ویں صدی کے اندر اس کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے, ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اپوکریفل بکس کو, اور ان کا ترجمہ کر کے, اور ان کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ دے دی گئی ہے کہ میں اس لیے ان کتابوں کو ایڈ کروں کہ بے شک یہ کینن کے سٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں, لیکن میں اس وجہ سے ان کو ایڈ کروں کہ اس کی وجہ سے چرچ کی ترقی ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 400 صدیاں ایک طرف اور 5ویں صدی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, تو آپ اس پوائنٹ کو کیوں نہیں دیکھتے, اور کسی بھی طرح سے جو ایکسٹرا جوئش لٹریچر ہے وہ ببلیکل کینن کا سٹینڈرڈ پہ نہیں اترتا اور وہ پارٹ نہیں ہے کینن کا. تو اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کینن کے اندر ایڈ ہے. صحیح ہے. سو یہ جتنی بھی بات کی گئی ہے یہ تاریخی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ اسکالرس کو جا کے سنیں, میں نے میرا خیال ہے سیکنڈ یا تھرڈ پوڈ کاسٹ کے جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے نیچے لنک بھی ڈالا تھا ایک ویب سائٹ کا, کینن فرڈر کے نام سے, تو آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے اور آپ کو ایک بیسس مل جائے گی اس پوری کینن کی ہسٹری کو سمجھنے کی. تو آپ ضرور جائیے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے, اور وہاں سے مختلف آرٹیکلز, مختلف لیکچرز ہیں, اور بک کی ریکمنڈیشن بھی ہے جس میں اس نے کینن کے اوپر تفصیل سے لکھا ہوا ہے, اور آپ کو ایک اچھی بیس مل جائے گی بائبل کو سمجھنے کے لیے. سو اب میرا سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں گھوم بھی رہا تھا کہ آج بھی رومن کیتھولک کی جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں اس کے اندر زیادہ بکس ہیں پروٹیسٹنٹ کی بکس ہیں. سو پروٹیسٹنٹ نے کیوں وہ بکس نکالی اور کیتھولک نے کیوں ابھی تک وہ رکھی ہوئی ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں اپوکریفل بکس کے اوپر شروع ہی سے ایک جو ہے نا حسل جو ہے وہ بنی رہی ہے چرچ کے اندر, چرچ ہسٹری کے اندر, اور کیتھولک چرچ جو ہے اس نے لگاتار اس چیز کے اوپر زور دے کر کے رکھا کہ نہیں یہ ایڈ ہونی چاہیے, ایڈ ہونی چاہیے, ایڈ ہونی چاہیے, اور انہوں نے ان دی اینڈ اس کو ایڈ بھی کر دیا. تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر کہ کیوں وہ اس کا پارٹ ہے. تو مارٹن لوتھر نے جب آواز اٹھائی تھی, تو مارٹن لوتھر نے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں 5 سولاز بھی دیے تھے, ان 5 سولاز میں سے ایک سولا ہے سولا اسکرپچورا, اسکرپچرز الون. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکرپچرز الون, تو اسکرپچرز خدا کی فائنل اتھارٹی ہے. تو پھر آپ کو پوری ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے اسکرپچرز کی کہ اسکرپچرز ہمارے پاس کس طرح سے کیسے ہمارے پاس پہنچے, خدا نے کس طریقے سے ان کو ریکارڈ کروایا, کس طرح سے ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ موجود ہے, اور وہ سٹینڈرڈ کو, کینونیکل سٹینڈرڈ, اولڈ ٹیسٹمنٹ کینونیکل سٹینڈرڈ, نیو ٹیسٹمنٹ کینونیکل سٹینڈرڈ کو وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
تو اس بیس کے اوپر کاؤنسل آف ٹرینٹ ہوئی تھی ایک, ٹھیک ہے, یہ 15ویں صدی کے اندر کاؤنسل آف ٹرینٹ ہوئی تھی, اور یہ مارٹن لوتھر کے خلاف جو ہے یہ کاؤنسل چلائی گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی پروٹیسٹنٹ چرچ کے اندر جائیں گے اور مارٹن لوتھر اور کیتھولک چرچ کے ساتھ ان کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اپوکریفل بکس جو ہے وہ کیتھولک بائبل کا حصہ ہے, اور کیتھولک بائبل جو ہے وہ 72 کتابوں والی بائبل ہی کیتھولک بائبل ہوگی, اور اپوکریفل بکس کو انہوں نے سینہ زوری سے اس کے اندر ایڈ کیا تھا. اور اسی لیے ہم نے بیک اینڈ پہ اس کی ساری ہم نے ڈسکشن کی ہے, اور ڈسکشن کرنے کے ساتھ ہم نے یہ سارا اس کو ہم نے کور کیا ہے کہ وہ تمام لٹریچر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کینن کے سٹینڈرڈ کے اوپر آتا ہی نہیں ہے, اور وہ کینن کا پارٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑی سی اور اوتھینٹیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو تورا جو پیور تورا جو پیدائش سے لے کر کے ملاکی تک ہے, اس کے اندر ہمیں کوئی اپوکریفل بک نظر نہیں آتی. جب آپ سیپچویجنٹ کی بات کرتے ہیں, سیپچویجنٹ کے اندر ہمیں اپوکریفل بکس جو ہے وہ نہیں ملتی ہیں. اسی کے ساتھ 170 بعد از مسیح کے اندر ایک بشپ تھے, بشپ آف سردیس جو کلیسیا تھی اس کا بشپ تھا, اس نے ہمارے پاس ایک لسٹ دی تھی جو پیدائش سے لے کر کے ملاکی تک, جس طریقے سے جوزفس نے اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد مختلف لوگوں نے بتایا کہ یہی کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کینن کا پارٹ ہے. تو بشپ آف سردیس نے 170 AD کے اندر ایک لسٹ دی تھی, کہا تھا کہ پیدائش سے لے کر کے ملاکی تک جو ہے یہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کینن کا پارٹ ہے. جوزفس ہسٹورین تھا جوئش, اس نے کہا کہ 435 BC کے بعد جتنی بھی کتابیں, پھر وہ تلمود ہے, پھر وہ بروخ ہے, سراخ ہے, جودیت ہے, توبیت ہے, پہلا مکابیس ہے, دوسرا مکابیس ہے, وہ کسی بھی طرح سے کینن کے سٹینڈرڈ پہ ہے ہی, وہ کینن کا پارٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے جوزفس نے اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد جیروم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, ملیتو نے 170 AD کے اندر لسٹ دی کہ یہی کینن کا حصہ ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ساری ایک ہسٹری ہے, ایک کنسسٹنسی چل رہی ہے, بالکل تسلسل چل رہا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جیروم کے ٹائم میں جب جیروم نے اس کو ایڈ کیا لیٹنل گیٹ کے اندر, تو جیروم نے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دے دی, وہ اسٹیٹمنٹ بڑی بنیاد رکھتی ہے. لیکن کاؤنسل آف ٹرینٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ بس یہ وہ ایکسل بھی سٹارٹ ہو, بالکل ایسی ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کینن کی. سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن سے, آج کی اس تمام بات چیت سے آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے مسیحی نوجوانوں کو, مسیحی گھرانوں کو, اور خاص طور پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو کہ بائبل کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو نہیں بھی کرتے, کیونکہ ہماری مسیحی سوسائٹی کی بنیاد, ہمارے مسیحی گھرانوں کی بنیاد, ہماری مسیحی زندگی کی بنیاد بائبل پر ہوگی, تو تب ہی ہم مسیحی زندگی صحیح طور سے گزار سکیں گے. اور بائبل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بائبل کا علم بھی ہو کہ بائبل کیوں, کیسے, کہاں سے ہم تک پہنچی. اور اس کی ایک اور تاریخ ہے, اس کا ایک اور رخ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بائبل خون کے سمندر پر تیرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. سو وہ بھی ایک کافی ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے ٹاپک چھیڑا تھا وہ تھا کینن, جس کو ضروری تھا کہ ہم لوگ اس پر بات کریں, اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ خرم بھائی نے, میں امید اور یقین رکھتا ہوں کہ ڈسکس کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آخر میں یہ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پڑھیں, پڑھائی کے بغیر مسیحیت نہیں ہے. جو شخص مسیحی ہے وہ پڑھائی نہیں کرتا, دین وہ لنگڑا لولا ہے. ٹھیک ہے, کس لحاظ سے؟ بائبل کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. بائبل کی ہر ایک بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم اردو آنی چاہیے یا انگلش آنی چاہیے بہترین, تاکہ آپ بائبل کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو مسیح کے کلام کے مطابق بنائیں. اور اسی کے ساتھ جو اور بکس ہیں جو کہ مسیحی خادمین یا اسکالرز یا رائٹرز لکھتے ہیں, ان کو بھی پڑھیں اور ان سے بھی فائدہ اٹھائیں, تاکہ آپ کی زندگیاں ترقی کریں. اور کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے ورلڈ ویو کے ساتھ سٹک نہیں رہتی. تو ورلڈ ویو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ بائبل سے ملے گا. چاہے آپ ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے نرس ہو, چاہے ٹیچر ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو اپنی بائبل کا علم صحیح ہونا چاہیے, تب آپ ترقی کر پائیں گے روحانی لحاظ سے. سو آخر میں خورم بھائی آپ آڈینس کو کچھ پیغام دینا چاہیں؟ بس سائزی بھائی یہی میں انکریج کرنا چاہوں گا سب کو کہ آپ کو اپنی بائبل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے.
ایک طرف ہم دیکھیں تو شیطان بھی پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ آج کل کے مسیحوں کو وہ دور رکھے بائبل سے جتنا بھی زیادہ وہ رکھ سکتا ہے. اور اس کے اندر میں یہی بتانا چاہوں گا کہ بے شمار ڈسٹریکشن ہے اور ان ڈسٹریکشنز کے اندر لوگ بائبل نہیں پڑھتے ہیں اور وقت ایسا آ گیا کہ ہمارے جو ٹائم سپینز ہیں نا وہ بڑے کم ہو گئے ہیں. اور یہ نا سائیکولوجیکل ایک کیا کہا جا سکتا ہے اس کو نا بلو ہے بالکل جو کہ بس ایویں ہی کہا جا رہا ہے کہ سپین ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. تو میں ایک نہیں ٹائم سپین مطلب آپ کی کنسنٹریشن اور فوکس کا ٹائم سپین کم کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ڈفرنٹ فیکٹرز انوالوڈ ہیں. مثال کے طور پر ایک وقت تھا ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے ٹیسٹ میچ ہم بیٹھ کر کے نا پورا 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا 5 دن کا ایسے پاگلوں کی طرح بیٹھ کر کے ہم ٹیسٹ میچ دیکھتے ہوتے تھے. اب ادھر سے فوکس ہٹا وہ فوکس تھوڑا سا اور شارٹ وے میں لے کر کے آ کر کے ہمارا ون ڈے کے اوپر اسٹک کر دے کہ بڑے لمبے عرصے تک ون ڈے نے راج کیا. لوگ ون ڈے میچ کوئی 5-6 گھنٹے کا میچ ہوتا تھا اور وہ بیٹھ کر کے دیکھتے تھے. پھر اس سے اور سپیڈ کے اندر آگے اب 2020 شروع ہو گیا. ٹھیک ہے اب 22 گھنٹے کے اندر میچ ختم. ٹھیک ہے اب کیا ہے جی اب کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ کر کے ون ڈے دیکھے. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ کر کے ٹیسٹ دیکھے کہ وقت اور آپ کی کنسنٹریشن اور آپ کے فوکس کو اتنا زیادہ فاسٹ کر دیں گے کہ ہم ڈیٹیلز کے اندر جانے نہیں چاہتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلے وقت ہوتا تھا کہ ہم 2-2 2.5 3-3 گھنٹوں کی لوگ فلمیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے آج کیا وقت آ گیا آج لوگ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کی ٹک ٹاک اور ریلز دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا ایک اینٹی ڈوٹ بھی ہے نا یہاں. اس کا اینٹی تھیسس یہ ہے کہ اینٹی ڈوٹ نہیں ہوگا اینٹی تھیسس ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ جب بالی ووڈ ہالی ووڈ موویز بناتے ہیں وہ بھی 3-3 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں بلینس آف بلینس میں وہ بزنس کرتی ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں نا اسے بھی جا کے. تو لیکن وہ سپین اس کا ختم ہو گیا. آپ کا اٹینشن کا جو سپین ہے نا وہ کم کیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ تو پھر آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے نا کہ آپ اس چیز کو اہمیت دیں. آپ سٹک رہنا ضروری ہے. دیکھیں آج کے وقت میں کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو ہٹایا گیا ہے. وہ فوکس ہی نہیں کرتا وہ اٹینشن ہی نہیں وہ اٹینشن اس کی بنتی نہیں ہے اس چیز کے اندر. کیونکہ میں اس کے لیے انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فوکس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی اٹینشنز جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹھیک جگہوں پر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ فوکس کر سکیں. اور بائبل کو لے کر کے آپ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ بائبل جو ہے وہ ٹک ٹاک نہیں ہے کہ آپ اس کو 30 سیکنڈز کی ریل بنا کر کے پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھ لیں گے. یا یہ کوئی کیا کہتے ہیں یوٹیوب کی چھوٹی ویڈیو نہیں ہے کہ 30 سیکنڈز کے اندر بائبل ایکسپلینڈ یا آدھے گھنٹے میں بائبل ایکسپلینڈ. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ کو سمجھنا ہے. آپ کو پیدائش سے لے کر کے مکاشفہ تک پڑھنا ہے اور آپ کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ خدا کی اس ڈیوائن ول کو ڈیوائن مرضی کو سمجھ سکیں. آپ کو گھٹنوں پر جھکنا ہے. آپ کو دعا کرنی ہے. دعا کر کے آپ کو بائبل پڑھنی ہے. بائبل پڑھ کے آپ کو پھر دعا کرنی ہے. اور اگر آپ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تو بائبل کو اونچا پڑھیں تاکہ آپ کے کانوں تک خدا کی آواز پہنچے. آپ اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہی مقصد ہے اور یہی انکریجمنٹ ہے سب بھائیوں کے لیے. اور اسی کے ساتھ بس بائبل میں زندگی گزاریں اپنی. وہ ایک لطیفہ بھی سنا دیجئے جو اکثر آپ سناتے ہوتے ہیں. اگر یہ بائبل تیرے میں سے وہ پھر میں آپ کو پنجابی میں سناتا ہوں. وہ اس طریقے سے تھا کہ ایک شخص تھا وہ ایسی محفل ایک لگی تو اس محفل کے اندر بیٹھا ہو کہتا ہے میں 7 واری کلام چلا گیا 7 واری کلام چلا گیا. نال ایک بزرگ بابا بیٹھے سن. بابا کہندا ہے کہ پتر تو تے 7 واری کلام چ لنگ گیا جے کلام تیرے وچ ایک واری لنگ گیا ہوندا تو ایہو جی گل ہی نہیں سی کرنی. تو اس میں بات یہ ہے کہ بہت مرتبہ لوگ جو ہے وہ بائبل کو بھی جو ہے بس پڑھنے کے دوڑاتے ہیں یا اچھا کام سمجھ کر کے. میری صرف انکریجمنٹ یہ ہے کہ بائبل کو پڑھنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جو دل حقیقت خدا سے محبت کرتا اور خدا کو جاننا چاہتا ہو. اور ایسے ذہن کی ضرورت ہے جو ذہن خدا کے فضل کے وسیلہ سے تبدیل ہوا ہو. اور جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو بائبل آپ کے ذہن کو آپ کی آئیڈیالوجیز کو آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدلتی ہے وہ تبدیل کرتی ہے. لیکن ایک ایسے ذہن کی بھی آپ کو ضرورت ہے جو ذہن جو ہے ایک لاجیکل ریزننگ کے ساتھ خدا کو جاننے کی جستجو رکھتا ہو. اور میں سچ کہتا ہوں کہ بائبل آپ کو ہر وہ ریزن دے گی کہ بائبل کس طریقے سے کیوں کیسے زندہ خدا کا زندہ کلام ہے.
اور آپ کے ایمان کے اندر جو ہے ترقی ہوگی. سچ ہے. شکریہ خرم بھائی آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. اور میں آپ کو آ کر پھر انکریج کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنی فیملی ممبرس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ لوگ اس بات سے اویئر ہوں کہ بائبل سچی ہے. شکریہ. خدا حافظ.